میرے لیے بڑے اعزاز اور مسرت کی بات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی مثالی قیادت میں اگست 2018 میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ہم نے مشکل سفر سے ابتدا کی اور معیشت کی بحالی کے لیے اپنی کاوشیں شروع کی تاکہ میڈیم ٹرم میں معاشی استحکام اور شرح نمو میں بہتری لائی جا سکے۔ ہماری معاشی پالیسیوں کا مقصد اس وعدے کی تکمیل ہے جو ہم نے نیا پاکستان بنانے کے لیے عوام سے کر رکھا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہمارے رہنما اصول رہے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، سرکاری اداروں میں زیادہ شفافیت لائی جائے اور احتساب کا عمل جاری رکھا جائے اور ہر سطح پر فیصلہ سازی کے عمل میں میرٹ پر عمل درآمد کیا جائے۔ ہمارا بنیادی مقصد معیشت کی بحالی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مستحکم و مضبوط معیشت کے راستے پر گامزن کرنا ہے تاکہ ان منازل و مقاصد کو حاصل کیا جا سکے جن کا خواب ہمارے وطن عزیز کے بانیوں نے دیکھا تھا۔ ہمیں اپنے عوام کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے اور مطلوبہ اہداف کے حصول کے لیے ہمیں ان کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ تحریک انصاف سماجی انصاف کی فراہمی معاشرے کے کمزور اور پسماندہ طبقات کے حالات بہتر کرنے کے اصول پر کاربند ہے اور مفلسی اور غربت میں پسے ہوئے ہم وطنوں کے لیے کام کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ یہی ہمارا ویژن اور رہنما اصول ہے۔ گزشتہ حکومت سے ہمیں ورثے میں کیا ملا جناب اسپیکر؟ اگلے مالی سال کے بجٹ پیش کرنے سے قبل میں اس موضوع زبان کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جب 2018 میں ہماری حکومت آئی تو ہمیں ایک معاشی بحران ورثے میں ملا۔ ایوان کے معزز اراکین کو یاد ہوگا کہ اس وقت ملکی قرض 5 سالوں میں دگنا ہو کر 31,000 روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا، جس پر سود کی رقم کی ادائیگی ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ جاری کھاتوں کا خسارہ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا۔ تجارتی خسارہ 32 ارب ڈالر کی حد تک پہنچ چکا تھا، جبکہ گزشتہ 5 سالوں میں ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ پاکستانی روپے کی قدر کو غیر حقیقی اور مصنوعی طریقے سے بلند سطح پر رکھا، جس سے ایکسپورٹس میں کمی اور امپورٹس میں اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 18 ارب ڈالر سے گھٹ کر 10 ارب ڈالر سے کم رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ بجٹ خسارہ 2300 ارب روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا۔ ناقص پالیسیوں اور بد انتظامی کے باعث بجلی کا گردشی قرضہ 485 ارب روپے کی ادائیگی کے باوجود 1200 ارب روپے کی انتہائی حد تک جا پہنچا تھا، جس کا بوجھ عوام پر ڈالا گیا۔ سرکاری اداروں کی تعمیر نو نہ ہونے سے ان کو 1300 ارب سے زائد کے نقصانات کا سامنا تھا۔ اسٹیٹ بینک سے بے تحاشا قرضہ جات لیے گئے، جس سے بینکاری نظام کو شدید نقصان پہنچا۔ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ جناب اسپیکر، ہم نے مالی سال 2019-20 کا آغاز پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کردہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کیا، جس کے لیے ہم نے موزوں فیصلے اور اقدامات اٹھائے، جس سے معیشت کو استحکام ملا۔ نتیجتاً مالی سال 2019-20 کے پہلے 9 ماہ کے دوران 2018-19 کے اسی عرصے کے مقابلے میں اہم معاشی اشاریوں میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ تفصیل یہ ہے، اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں جاری کھاتوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 73% کم کیا گیا، جو 10 ارب ڈالر سے گھٹ کر 3 ارب ڈالر پر رہ گیا۔ تجارتی خسارے میں 31% کمی کی گئی، جو 21 ارب ڈالر سے کم ہو کر 15 ارب ڈالر رہ گیا۔ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بجٹ کا خسارہ 5% سے کم ہو کر 3.8% رہ گیا۔ گزشتہ 10 سالوں میں پہلی بار پرائمری سرپلس مثبت ہو کر GDP کے 0.4% تک رہا۔ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں FBR کے ریونیو میں 17% کا اضافہ ہوا اور ہم 4800 ارب کا بڑا ہدف حاصل کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ نان ٹیکس ریونیو میں 134% کا اضافہ ہوا اور ہم اس مالی سال میں 1160 ارب کے ہدف کے مقابلے میں انشاءاللہ 1600 ارب کا ریونیو حاصل کریں گے۔ حکومت نے 6 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے کی ادائیگی کی، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں یہ ادائیگی 4 ارب ڈالر تھی۔ اس ادائیگی
زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم سطح پر رہے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ ماضی کے بھاری قرضوں کی وجہ سے ہم نے اپنے 2 سالہ دور حکومت میں 5000 ارب کا سود ادا کیا۔ یہ وہ سود ہے جو ماضی کی حکومتوں نے جو قرضے لیے تھے ان پر لیا گیا تھا، جس سے خزانے پر غیر معمولی بوجھ پڑا۔ ہم نے خیبر پختونخوا کے غم شدہ اضلاع کے لیے 152 ارب کا تاریخی پیکج دیا ہے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں تقریباً 10 لاکھ پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک ملازمت کے مواقع پیدا کیے گئے، جس سے ریمیٹنسز بڑھانے میں مدد ملی۔ اس مالی سال کے 9 ماہ میں ریمیٹنسز 16 ارب سے بڑھ کر 17 ارب ڈالر ہو گئیں۔ بیرونی براہ راست سرمایہ کاری $0.9 سے تقریباً دگنی ہو کر 2.15 ارب ڈالر ہو گئی۔ 74% اندرونی قرضہ جات کو طویل المیادی قرضہ جات میں تبدیل کیا گیا، جس کی وجہ سے لاگت 14% سے کم ہو کر 10% ہو گئی۔ ہمارے اصلاحاتی پروگرام کو سراہتے ہوئے IMF نے 6 ارب ڈالر کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی منظوری دی۔ مشہور بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے ہماری معیشت کی درجہ بندی B3 نیگیٹو سے بہتر کر کے B3 پازیٹو قرار دی۔ بلومبرگ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو دسمبر 2019 میں دنیا کی ٹاپ پرفارمنگ مارکیٹس میں شمار کیا۔ حکومت کے جن معاشی فیصلوں کے نتیجے میں مالیاتی استحکام پیدا ہوا، ان کی تفصیل یہ ہے۔ بجٹ فائنینسنگ کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ادھار لینے کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ ایکسچینج ریٹ رجیم کو غیر حقیقت پسندانہ حکومتی کنٹرول سے آزاد کر کے مارکیٹ اورینٹڈ کیا گیا۔ اس فیصلے سے زر مبادلہ کی منڈی میں استحکام پیدا ہوا اور زر مبادلہ کی عدم دستیابی کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملی۔ کوئی سپلیمنٹری گرانٹس نہیں دی گئی جناب اسپیکر، گزشتہ سال میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹس نہیں دی گئی۔ ترقیاتی اخراجات کی راہ میں حائل ریڈ ٹیپ کو ختم کر کے تعمیر و ترقی کے لیے سہولت پیدا کی گئی۔ ڈیٹ مینجمنٹ میں بہتری لائی گئی، جس سے 240 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ اسٹاک آف پبلک گارنٹیز میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے اور نقصانات میں کمی لانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارم شروع کی گئی اور جہاں ناگزیر تھا شفاف انداز سے ان کی نجکاری کا آغاز کیا گیا۔ نومبر 2019 میں نیشنل ٹیرف پالیسی کی منظوری دی گئی، جس کا مقصد ہماری مصنوعات کی عالمی منڈی میں دیگر ممالک کی مصنوعات کے مقابلے میں بہتری لانا، روزگار میں اضافہ کرنا اور ٹیرف سیکٹر میں پائی جانے والی خرابیوں اور ستم کو دور کرنا تھا۔ جناب اسپیکر، میک ان پاکستان کے نام کے ساتھ پاکستانی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں متعارف کروایا گیا۔ توانائی کے شعبے میں بہتری لانے اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے اصلاحات کی گئیں۔ کاروباری طبقے کو اس سال 254 ارب کے ریفنڈ جاری کیے گئے، جو گزشتہ سال کے 113 ارب کے مقابلے میں 125% زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ وزارت تجارت کو DLTL کلیم کی ادائیگی کے لیے 35 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ ان میں سے بہت زیادہ وہ رقم تھی جو ماضی کی حکومتوں نے ادا کرنی تھی لیکن نہیں کی، الحمدللہ ہماری حکومت نے ادا کی۔ حکومت کا اصلاحاتی ایجنڈا جناب اسپیکر، حکومت نے تمام اہم شعبوں میں شفافیت، صلاحیت اور احتساب کے عمل میں بہتری لانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارم شروع کی۔ سیدھا اصلاحات کچھ یوں ہیں۔ پبلک فائنانس مینجمنٹ ریفارم، ہم نے پبلک فائنانس کے بہتر انتظام کے لیے دورس اصلاحات کا عمل شروع کیا ہے۔ ان اصلاحات سے وفاقی حکومت کی فائنینشیل مینجمنٹ میں زیادہ شفافیت اور بہتری آئی ہے۔ پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کا نفاذ کیا گیا ہے، جس کے تحت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت نے PFM ایکٹ کے تحت بجٹ اسٹریٹجی پیپر کابینہ اور قومی اسمبلی میں پیش کیا اور پہلی مرتبہ اینوئل بجٹ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کنٹینجنٹ لائبلٹیز اور فسکل رسک کے گوشوارے بھی پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے ہیں۔ ٹریجری سنگل اکاؤنٹ کے نفاذ کے لیے قواعد و ضوابط منظوری کے آخری مراحل میں ہے۔ پینشن کے نظام میں اصلاحات لائی گئی، جس سے پینشن کی ادائیگی خودکار نظام سے ہو رہی ہے۔ اس سے تقریباً 20 ارب روپے کی بچت ہوئے گی۔ کفایت جاری اور حکومتی اداروں کی تنظیم نو، وزیر اعظم عمران خان نے نامور ریفارمر ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں سرکاری اداروں میں کفایت جاری اور ان کی تنظیم نو کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے، جو سرکاری اور نجی شعبے کے ماہرین پر مشتمل ہے۔ اس ٹاسک فورس نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے، جس میں 47 اداروں کی نجکاری، 8 غیر فعال اداروں کو ختم کرنا، 14 اداروں کی صوبوں کو منتقلی اور 33 اداروں کو دوسرے اداروں میں ضم کرنے کی سفارشات کی گئی۔ اس ریسٹرکچرنگ سے وفاقی حکومت کی غیر پیداواری مالیاتی بوجھ کو کم کیا جا سکے گا۔ احساس کے
इंतजामी ढांचे की तश्कील नौ करके शफाफियत लाई गई, जिससे 8,20,000 जाली बेनिफिशरीज को मुस्तहकीन की फहरिस्त से निकाला गया। मजीद बना डेटा पाकिस्तान पोर्टल का आगाज किया गया, जिससे अदायगियों के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाई गई। RLNG 2 प्लांट जो बंद होने के करीब थे, इनकी बहाली के लिए ठोस इक़दाम किए गए, जिससे इनकी कारकर्दगी में काबिल कदर बेहतरी आई है। इसके अलावा कलीदी इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया गया। NHA, पाकिस्तान पोस्ट और कराची पोस्ट जैसे आम इदारों की आमदन में बिलतरतीब 70%, 50% और 17% इजाफा किया गया और इनकी इत्ताअत, कारकर्दगी और शफाफियत में बेहतरी लाई गई। कारोबार करने में आसानी के लिए इस्लाहात। हमने कारोबार और सनत को तरक्की देने और बैरूनी सरमायाकारी का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के लिए इक़दाम उठाए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान डूइंग ऑफ बिजनेस रैंकिंग में पूरी दुनिया के 190 ममालिक में 136वें नंबर से बेहतरी हासिल करके एक साल में 108वें नंबर पर पहुंच गया है और इंशाअल्लाह इसमें मजीद बेहतरी आई। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग। जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया और पैटफ एक्शन प्लान के 27 काबिल अमल निकात पर अमल दरामद का मुतालबा किया गया। हमारी हुकूमत ने अपनी रजीम AML-CFT को बेहतर बनाने के लिए ज़बरदस्त काविशें की ताकि पैटफ एक्शन प्लान के तकाज़ों को पूरा किया जा सके। इस ज़मन में वफाकी हुकूमत ने कौमी और बैनुल अक़वामी AML-CFT सरगर्मियों और हिकमत अमली की तश्कील और नफाज के लिए नेशनल पैटफ कोऑर्डिनेशन कमेटी की सरबराही मुझे सौंपी है। जामिया किस्म की कानूनी, टेक्निकल और इंतजामी इस्लाहात शुरू की गई हैं। इन इक़दाम से पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख बेहतर हुई है। नतीजतन पैटफ एक्शन प्लान के 27 काबिल अमल निकात के सिलसिले में हमने नुमायां पेशरफ्त की है। एक साल के अरसे में 14 निकात मुकम्मल अमल किया गया और 11 पर जज़वी तौर पर अमल दरामद किया गया है, जबकि 2 शोबों में अमल दरामद के लिए ज़बरदस्त कोशिशें की जा रही हैं। कोरोना मुश्किलात और हुकूमत के इक़दाम। जनाब स्पीकर, बदकिस्मती से कोरोना वायरस ने तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से दुनिया को संगीन समाजी और मुआशी मुश्किलात का सामना है। खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है। पहले तो इसे इंसानी सेहत के लिए मसला समझा गया, लेकिन जल्द ही इसके माशी और समाजी मुज़रमात भी सामने आए। पाकिस्तान भी कोरोना के असर से महफूज नहीं रहा और हमने मईशत के इस्तेकाम के लिए जो काविशें और मेहनत की थी, इस आफत से इनको शदीद झटका लगा है। इस मुश्किल वक्त में अवाम को जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए ऐसे इक़दाम और फैसले किए जा रहे हैं जिनसे लोगों की जिंदगी और ज़रिया माश कम से कम मुतासर हो। तवील लॉकडाउन, मुल्क भर में कारोबार की बंदिश, तफरी पाबंदियों और समाजी फासला बरकरार रखने के नतीजे में मुआशी सरगर्मियाँ मान पड़ गई हैं, जिसकी वजह से GDP ग्रोथ रेट और सरमायाकारी पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। बेरोजगारी बढ़ने से तरक्की पजीर ममालिक में गुर्बत में मजीद इजाफा हुआ है, जिससे पाकिस्तान भी ना बच सका। माली साल 2019-20 के दौरान पाकिस्तान पर कोरोना के जो फौरी असरात जाहिर हुए, इनकी तफसील ये है। तकरीबन तमाम सनतें और कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए। GDP में अंदाजन 3300 अरब रुपए की कमी हुई, जिससे इसकी शरह नमू 3.3% से कम होकर नेगेटिव 0.4% तक रह गई। मजमूई बजट खसारा जो GDP का 7.1% था, 9.1% तक बढ़ गया। SBR महसूलात में कमी का अंदाजा 900 अरब रुपए है। वफाकी हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू 102 अरब रुपए कम हुआ। रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट बुरी तरह मुतासर हुई हैं और बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, हुकूमत अल्लाह के करम से इस समाजी और मुआशी चैलेंज का डट कर मुकाबला कर रही है। इस मकसद के लिए मुआशरे के कमजोर तबके और शदीद मुतासर कारोबारी तबके की तरफ हुकूमत ने मदद का हाथ बढ़ाया है, ताकि कारोबार की बंदिश और बेरोजगारी के मनफी असरात का अजाला किया जा सके। कोरोना के तदारक के लिए पैकेज। इस जमीन में हुकूमत ने 1200 अरब रुपए से जायद के स्टिमुलस पैकेज की मंजूरी दी है। मजमूई तौर पर 875 अरब रुपए की रकम वफाकी बजट से फराहम की गई है, जो कि दर्ज झेल कामों के लिए मुख्तस है। तिब्बी आलात की खरीदारी, हिफाजती लिबास और तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए मुफ्त किए गए हैं।
150 अरब रुपए 1 करोड़ 60 लाख कमजोर और गरीब खानदानों और पनाहगाह के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 200 अरब रुपए रोजाना इजरात कमाने वाले वर्कर्स कैश मुलाजमों और कैश ट्रांसफर के लिए मुख्तस किए गए। 50 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती नरखों पर अशिया की फराहमी के लिए मुख्तस किए गए। 100 अरब रुपए SBR और वजारत तिजारत के लिए मुख्तस थे ताकि वो बरामद कुनंदगान को रिफंड का इजरा कर सकें। 100 अरब रुपए बिजली और गैस के मौखरशुदा बिलों के लिए मुख्तस किए गए। वजीर आजम ने छोटे कारोबार के लिए खसूसी पैकेज दिया, जिसके तहत तकरीबन 30 लाख कारोबारों के 3 माह के बिल की अदायगी के लिए 50 अरब रुपए फराहम किए गए। किसानों को सस्ती खाद, कर्जों की माफी और दीगर रिलीफ के लिए 50 अरब की रकम दी गई। 100 अरब रुपए इमरजेंसी फंड के लिए मुफ्त हैं। इस स्टिमुलस पैकेज से वफाकी हुकूमत के अखराजात में इजाफा हुआ है, जिसके लिए वफाकी हुकूमत को सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी देना पड़ी। फाइनेंस डिवीजन ने मुतल्लिका अदारों, खास तौर पर एहसास, NDMA, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए फंड का बंदोबस्त और इजरा किया। हमें इदारों की स्टिमुलस पैकेज पर अमल दरामद करने के सिलसिले में बजा लाई गई खदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। हुकूमत ने किसानों और आम आदमी का एहसास करते हुए रिलीफ के इकदाम किए हैं, जिसके लिए इन्हें खुराक और तिब्बी साजो सामान की मदद में 15 अरब रुपए की टैक्स की छूट दी। 280 अरब रुपए किसानों को गंदम की खरीदारी की मद में अदा किए गए। पेट्रोल की कीमतों में 42 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमतों में 47 रुपए फी लीटर तक कमी करके पाकिस्तान के अवाम को 70 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया, जो बड़े सगीर के अंदर और हमारे खत्ते में सबसे ज्यादा है। मईशत की बहाली के लिए हमने तामीराती शोबे और मुलाजमतों के मौके पैदा करने के लिए कंसेशनरी टैक्सेशन रजीम मुतारिफ कराकर तारीखी मराहत भी दी हैं, जिनकी तफसील ये है। फिक्स टैक्स रजीम को वज़ा किया। बिल्डर्स और डेवलपर्स सवाई स्टील और सीमेंट के खरीदारों के विद होल्डिंग टैक्स में छूट दी है, ताकि आवाम को सस्ते घर मुयसर हो सके। आमदनी का जरिया नहीं पूछा जाएगा। खानदान के लिए एक घर पर कैपिटल गेन टैक्स की छूट होगी। सस्ती रिहाइशों की तामीर पर 90% टैक्स वेव कर दिया गया है। तामीरात को सनत का दर्जा दे दिया गया है। जनाब स्पीकर, लॉकडाउन के बुरे असरात के इजाले के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत से इकदाम मुतारिफ कराए हैं। पॉलिसी रेट 5.25% की बड़ी कमी की गई है, जो 13.25% से कम होकर 8% रह गया है। कारोबार के पेरोल लोन में 3 माह के लिए 96 अरब की रकम 4% कम शराइत सूद पर फराहम की गई है, ताकि बेरोजगारी से बचा जा सके। 7,75,000 बोरोअर्स को 491 अरब के प्रिंसिपल कर्ज की अदायगी 1 साल के लिए मौखर करके सहूलत पहुंचाई है और 75 अरब का कर्ज रीशेड्यूल किया गया है। इनफरादी और कारोबारी कर्जों के लिए बैंकों को इजाफी 800 अरब रुपए कर्ज देने की इजाजत दी गई है, जिसके लिए कर्ज की हद में इजाफा किया गया है। एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स के लिए इकदाम। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए टाइम पीरियड में तोसी की गई है। माल की तरक्की के लिए औकात कार सुबह 6 से रात 12 बजे कर दिए गए हैं। तवील मुद्दती कर्जों के हसूल की शराइत में नरमी लाई गई है। एक्सपोर्ट से हासिल ज़र मुबादला की वसूली का वक्त 270 दिन तक बढ़ा दिया गया है। एक्सपोर्टर्स बराह रास्त शिपिंग डॉक्यूमेंट्स की तस्दील कर सकते हैं। इम्पोर्ट के लिए पेशी अदायगियों की हद बढ़ाकर सहूलत दी गई है। बजट 2020-21। जनाब स्पीकर, अगले साल की बजट की तफसील ये है। कोरोना से पैदा शुदा मुश्किलात के तनाज़ुर में ये बजट इस बहरानी सूरत हाल से निपटने के लिए तश्कील दिया गया है। मईशत की रफ्तार कम होने का खदशा है, जिसके लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की जरूरत है। बजट 2020-21 की हिकमत अमली के नुमाया फदोफाल ये हैं। आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया गया। जनाब स्पीकर, इस साल बजट में आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मुजवजा टैक्स मराद मुआशी सरगर्मियों को तेज करने में मददगार साबित होंगे। कोरोना अखराजात और मालियाती खसारे के माबीन तवाज़ुन कायम रखना, प्राइमरी बैलेंस को मुनासिब सतह पर रखना, मुआशरे के कमजोर और पसमानदा तबकात की मदद के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत समाजी अखराजात का अमल जारी रखना, IMF प्रोग्राम को कामयाबी से जारी रखना, कोरोना की तबाहकारियों से निपटने के लिए अगले माली साल में भी अवाम की मदद जारी रखना, तरक्याती बजट को मौजू सतह पर रखना ताकि मुआशी नमू में इजाफे के मकासद पूरे हो सकें और
दफा और दाखिली तहफ़्फ़ुज़ को खासा अहमियत दी गई है। टैक्सों में गैर ज़रूरी रद्द-बदल के बगैर महासिल की वसूली में बेहतरी लाना, तामीराती शोबे के लिए मराज बशमूल नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए वसाइल मुख्तस किए गए हैं। खसूसी इलाकों यानी साबका फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी फंड रखे गए हैं ताकि वहाँ तरक्की और माशी नमू का अमल यकीनी बने। वज़ीर आज़म की क़यादत में खसूसी इक़दाम और प्रोग्रामों मसलन कामयाब जवान, सेहत कार्ड, बिलियन ट्री सुनामी वगैरह का भी तहफ़्फ़ुज़ किया गया है बजट में। कफ़ायतशारी और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी यकीनी बनाई जाएगी। मुआशरे के मुस्तहिक तबके को टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए सब्सिडी के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। NFC अवार्ड पर नजरसानी की जाएगी और साबका फाटा के इलाकों के खैबर पख्तूनख्वा में गम होने के वक्त सूबों ने मालियाती आनत के जो वादे किए थे इनको पूरा करने के लिए राब्ते तेज किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं अगले साल के बजट का आदाद शुमार पर रोशनी डालता हूँ। कुल रेवेन्यू का तखमीना 6,573 अरब रुपए है, जिसमें FBR रेवेन्यू 4,963 रुपए है और नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,610 अरब रुपए शामिल है। NFC अवार्ड के तहत 2,874 रुपए का रेवेन्यू सूबों को ट्रांसफर किया जाएगा। नेट वफाकी रेवेन्यू का तखमीना 3,300 अरब रुपए है। कुल वफाकी अखराजात का तखमीना 7,137 अरब रुपए लगाया गया है। इस तरह बजट खसारा 3,437 अरब रुपए तक रहने की तवक्का है, जो कि GDP का 7% बनता है और कुल वफाकी अखराजात का तखमीना 7,137 अरब रुपए लगाया गया है। इस तरह बजट खसारा 3,437 अरब रुपए तक रहने की तवक्का है, जो कि GDP का 7% बनता है और प्राइमरी बैलेंस -0.5% होगा। वसाइल की शोबेदार तकसीम, मुआशरे के कमजोर तबकात का तहफ़्फ़ुज़। मुआशरे के गुर्बत और पसमानदा तबकात की मावनत हमारी सबसे बड़ी तरजीह है। इसके लिए एक मरबूत निज़ाम वज़ा किया गया है, जिसके तहत तमाम मुतल्लिका अदारों की नई तश्कील करदा पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सिक्योरिटी डिवीजन बनाकर ज़म कर दिया गया है। एहसास प्रोग्राम, इस गरीब परवर प्रोग्राम के लिए पिछले साल 187 अरब रुपए रखे गए हैं। इसको बढ़ाकर 208 अरब रुपए कर दिया गया है, जिसमें समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बहुत सारे प्रोग्राम शामिल हैं, जैसे DISP, पाकिस्तान बैतुल माल और दीगर महकमे शामिल हैं। ये मुख्तस रकूम हुकूमत की मंजूर करदा पॉलिसी के मुताबिक शफ़ाफ अंदाज से इन तबकात पर खर्च किए जाएंगे। सब्सिडीज, तवानाई, खुराक और दीगर शोबों को मुख्तलिफ इक़साम की सब्सिडीज देने के लिए तकरीबन 180 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। हुकूमत ने खास तौर पर पसमानदा तबकात को अमदाद पहुँचाने के लिए सब्सिडीज का किबला दुरुस्त करने का फैसला किया है। हायर एजुकेशन, आला तालीम के लिए वाफ़िर रकूम रखी गई हैं। इस सिलसिले में HSC की एलोकेशन में जो 2019-20 में 60 अरब के करीब की बढ़ाकर 64 अरब रुपए कर दी गई है। तामीराती शोबे, हुकूमत ने अवाम को कम कीमत पर मकामात फराहम करने के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को 30 अरब रुपए फराहम किए हैं। मजीद ये कि अखुवत फाउंडेशन की कर्जा हसना स्कीम के जरिए कम लागत रहायशी मकानात की तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खसूसी इलाका जात सूबों के लिए ग्रांट, खसूसी इलाकों आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 55 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ग़मशुदा अज़ला के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा सिंध को 19 अरब रुपए और बलूचिस्तान को 10 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट इनके NFC हिस्से से ज़ायद फराहम की गई है। रेमिटेंसेस बढ़ाने के लिए इक़दामात, रेमिटेंसेस को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं, जिससे रकूम की मुंतकली बैंकों के जरिए बढ़ाने के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मवासलात, पाकिस्तान के अवाम को सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फराहम करने के लिए पाकिस्तान रेलवे के लिए 40 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। कामयाब नौजवान प्रोग्राम, वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान को तरक्की पसंद मुल्क बनाने के लिए नौजवानों के किरदार पर जोर दिया है। कामयाब नौजवान प्रोग्राम नौजवानों की सलाहियतों में इजाफा करने के लिए हुकूमत का खुसूसी प्रोग्राम है, जिसके लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत के अस्पताल, लाहौर और कराची में वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जिसमें शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर,
जिना मेडिकल सेंटर कराची और दीगर 4 हस्पताल शामिल हैं। ई गवर्नेंस के जरिए पब्लिक सर्विसेज की फराहमी को बेहतर बनाना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खसूसी हदायत पर वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तमाम वज़ारतों और डिवीजन को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मरबूत करने का मनसूबा तैयार किया है। इस मनसूबे पर अमल दरामद करने के लिए 1 करोड़ रुपए फ़ज़ाइल की रकम मुख्तस की गई है। फनकारों की माली इमदाद और बहबूद। फनकार हमारे मुल्क का कीमती असासा है। इनकी माली इमदाद और फलाह बहबूद के लिए सदर पाकिस्तान की हदायत पर हुकूमत ने आर्टिस्ट वेलफेयर फंड की रकम 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 अरब रुपए कर दी है। खसूसी फंड का क़याम। मुख्तलिफ इस्लाहाती प्रोग्रामों के जरिए खसूसी फंड का क़याम किया गया है, जिनमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए वायबिलिटी गैप फंड के लिए 10 करोड़ रुपए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड के लिए 40 करोड़ रुपए और पाकिस्तान इनोवेशन फंड के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। खसूसी फंड का क़याम। मुख्तलिफ इस्लाहाती प्रोग्रामों के जरिए खसूसी फंड का क़याम किया गया है, जिनमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए वायबिलिटी गैप फंड के लिए 10 करोड़ रुपए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड के लिए 40 करोड़ रुपए और पाकिस्तान इनोवेशन फंड के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़राई शोबे में रिलीफ पहुंचाने के लिए और टिड्डी दिल की रोकथाम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। ये रकम जो 50 अरब रुपए स्टिमुलस पैकेज में ज़राअत के लिए और दूसरे प्रोजेक्ट ज़राअत के जो वफाकी हुकूमत है उनके अलावा है। हुकूमत ने साल 2020-21 के दौरान दर्ज झेल अहदाफ के हसूल का फैसला किया है। इंशाअल्लाह GDP ग्रोथ को -0.4% से बढ़ाकर 2.1% पर लाया जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट को 4.4% तक महदूद रखा जाएगा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई 9.1% से कम करके 6.5% तक लाई जाएगी। बैरूनी बराह रास्त सरमायाकारी FDI में 25% तक का इजाफा किया जाएगा। तरक्याती बजट साल 2020-21। जनाब स्पीकर, तरक्याती एजेंडे पर अमल दरामद हुकूमत के विजन के मुताबिक जारी है ताकि मुस्तहकम मुआशी शरह नमू का हसूल मुमकिन हो सके। गुर्बत में कमी, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी और खुराक, पानी और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। वफाक और सूबाई हुकूमतों के मजमूई तरक्याती अखराजात का हुजम 1324 अरब रुपए है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी PSDP। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम तरक्याती मकासद को हासिल करने का एक अहम जरिया है, जिसके लिए 650 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से माली बहरान को मद्देनजर रखते हुए मंसूबों की लागत में इजाफे से बचने के लिए जारी मंसूबों में 73% और नए मंसूबों के लिए 27% रकम मुख्तस की गई है। समाजी शोबे के मंसूबों पर खसूसी तवज्जो दी गई है, जिसके लिए गुज़श्ता साल के 206 अरब रुपए की रकम को बढ़ाकर 250 अरब रुपए के करीब कर दिया गया है। तरक्याती मंसूबों के हवाले से पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 की इत्तेफाक को मलहूज़ खाते रखा गया है। बड़े शोबों के लिए मुख्तस रकूम की तफसील दर्ज है। कोरोना और दीगर आफात का रोकथाम। हुकूमत ने कोरोना और दीगर आफात की वजह से इंसानी जिंदगी पर पड़ने वाले मनफी असरात को ज़ाइल करने और मियारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए खसूसी तरक्याती प्रोग्राम वज़ा किया है, जिसके लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। तवानाई और बिजली। हुकूमत की तवज्जो तवानाई की तोसी मंसूबों और बिजली की तरसील और तकसीम का निज़ाम बेहतर बनाने और गर्दशी कर्जों को कम करने की तरफ मरकूज है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बिजली की फराहमी के मंसूबे और गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबों के लिए खासे माली वसाइल रखे गए हैं। इस ज़मन में हुकूमत ने 80 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इन फंड को खास तौर पर बिजली की तलब और पैदावार के दरमियान फर्क को खत्म करने के लिए रखा गया है। आबी वसाइल। पाकिस्तान पानी के शदीद बहरान का शिकार है। इस साल हुकूमत पानी से मुतालिक मंसूबों पर खसूसी तवज्जो दे रही है और इस ज़मन में तकरीबन 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कसीर अल मकासद डैम बिलखसूस ज़यामीर बादशाह मोहम्मद और दासलू डैम के लिए खातिर खाब माली वसाइल फराहम किए गए हैं। इन मंसूबों से ज्यादा पानी जखीरा करने और बिजली की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ 30,000 से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे। कौमी शराहें और रेलवे। सनती राब्तों, तजारत और कारोबार के फरोग के लिए NHA के तहत जारी मंसूबों की तकमील को तजदीद दी गई है। बिलखसूस CPEC के तहत मंसूबों को बशमूल मगरबी रूट के लिए वाफर वसाइल फराहम किए गए हैं। इस सिलसिले में 118 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस तरह रेलवे के ML1 मंसूबा और दीगर मंसूबों के लिए 24 अरब रुपए रखे गए हैं। मवासलात के दीगर मंसूबों के लिए 37 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। शोबा सेहत।
कोरोना वायरस के तनाजुर में सेहत का शोबा हुकूमत की खसूसी तरजीह है और बेहतर तिब्बी खदमात, वबाई बीमारियों की रोकथाम, तिब्बी आलात की तैयारी और सेहत के इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए 20 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। कोरोना के इलाज और तदारुक के इक़दाम के अलावा हुकूमत अपनी तवज्जो हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए ICT सॉल्यूशंस की तरफ मसरूफ कर रही है। उम्मीद है सूबाई हुकूमतें इन मकासद के हसूल के लिए अपना किरदार अदा करती रहेंगी। तालीम, यकसा निसाब की तैयारी, मेयारी निज़ाम इम्तहानात वज़ा करने, स्मार्ट स्कूलों के क़याम और मदरसों की हुकूमत हारे में शमूलियत के जरिए तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी, जिसके मनसूबों के लिए फंड मुख्तस कर दिए गए हैं। इन इस्लाहात के लिए 5 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। मजीद बरा हायर एजुकेशन कमीशन के तरजीही शोबाजात में से एक है। 21वीं सदी के क्वालिटी एजुकेशन चैलेंजेस पर पूरा उतरने के लिए तहकीक और दीगर जदीद शोबाजात मसलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में तहकीक और तरक्की के लिए काम किया जा सके। लिहाजा तालीम के शोबे में इस जिद्दत और बेहतरी के हसूल के लिए 30 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉलेज इकोनॉमी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और नॉलेज इकोनॉमी के इक़दाम को फरोग देने के लिए और तहकीकी इदारों की सलाहियतों और गुंजाइश को बढ़ाना अशद जरूरी है। मजीद ई गवर्नेंस, IT की बुनियाद पर चलने वाले सर्विसेज और 5G सेल्यूलर सर्विसेज के आगाज पर हुकूमत की तवज्जो है। इन शोबों में प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब रुपए की रकम रखी गई है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के मंसूबों पर अमल दरामद किया जाएगा और R&D का सनत के साथ राब्ता मजबूत किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली के तनाज़ुर और माहौल पर ज़ाहिर होने वाले असरात को सामने रखते हुए पाकिस्तान भी अपने आप को तैयार कर रहा है। मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर भी बहुत से असरात हैं, जैसे गैर मौसमी बारिशें, फसलों की पैदावारी रुझान में कमी और सैलाबों की तबाहकारियाँ। इस साल मौसमियाती तब्दीली से निपटने से मुतल्लिक़ इक़दाम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए जाते हैं। खसूसी इलाकाजात, रवा बजट के तहत मुख्तस रकूम के अलावा हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मनसूबा जात के लिए 40 अरब के तरक्याती फंड रखे हैं। अलावा अज़ीम खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के जरिए 48 अरब की रकम मुख्तस की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इस प्रोग्राम के तहत तरक्याती बजट में 24 अरब रुपए की रकम रखी गई है। खुराक और ज़राअत, तहफ़्फ़ुज़ खुराक और ज़राअत यानी फूड सिक्योरिटी के फ़रोग़ के लिए तरक्याती मंसूबों पर 12 अरब रुपए की रकम खर्च की जाएगी। दीगर तरक्याती प्रोग्राम, खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला में TDPs के इंजाम व इंसराम के लिए 20 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है, जबकि अफगानिस्तान की बहाली में मुआवनत के लिए 2 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। हुकूमत इन मुश्किल हालात में किफ़ायतशारी के असूलों पर कारबंद है। हम अफवाज पाकिस्तान के भी मशहूर हैं कि उन्होंने हुकूमत की किफ़ायतशारी की कोशिशों में भरपूर ताउन किया है। जनाब स्पीकर, अब मैं अपनी तकरीर का दूसरा हिस्सा पेश करता हूँ, जो महसूलात यानी टैक्सेस से मुतल्लिक़ा तजावीज़ पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की टैक्स टू GDP की शरह 11% है, जो कि तरक्की पजीर ममालिक के मुकाबले में कम है। अफसोसनाक अमर यह है कि माशी ताकत का ये अहम इशारिया पिछले 20 साल से इसी जगह पर खड़ा है। इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हमने एक इस्लाहाती अमल शुरू किया था, जो एक जामिया यानी होलिस्टिक हिकमत अमली पर मुश्तमिल था, जिसमें पॉलिसी और इंतजामी इस्लाहात शामिल थे, ताकि खराबियों को ये मुनासिब नहीं होगा। फिर इधर आ जाए प्लीज, इधर आ जाए, वो इधर आ जाए, इधर प्लीज प्लीज, ताकि खराबियों को खत्म करके साथ साथ महसूलात इकट्ठा करने को मजीद बेहतर बनाया जा सके। अब तक इन कोशिशों के बहुत उम्दा नतीजे हासिल हुए हैं, जो कि अच्छे मुआशी मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। जनाब स्पीकर, इस साल में दर्जा झेल अहम कामयाबियाँ हासिल की गई हैं। मुआशी तरक्की की दरामद की बुनियाद पर इन्हिसार अब अंदरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदन की तरक्की पर तब्दील हो गया है, यानी कि इम्पोर्ट बेस्ड टैक्स से हम डोमेस्टिक टैक्स ग्रोथ की तरफ ले जाने में कामयाब रहे। तारीखी रिफंड अदा किए गए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 119% से भी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान की महदूद टैक्स बेस को रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाकर 6,616 रिटेल आउटलेट्स पर पॉइंट ऑफ सेल की कामयाब तनसीब के जरिए मजीद वसी किया गया है,
जिसे इस साल दिसंबर तक इंशाल्लाह 15,000 तक ले जाने की कोशिश है। कोरोना की वजह से आम दुकानदारों का कारोबार मुतासिर हुआ। हमने पॉइंट ऑफ सेल पर सेल्स टैक्स की शरह 14% से मजीद कम करके 12% करने की तजवीज़ दी, जिससे आम अफराद और दुकानदारों को कारोबार में मदद मिलेगी और मईशत की डॉक्यूमेंटेशन में भी आसानी होगी। कोरोना की वजह से होटल की सनत बहुत मुतासर हुई है। हमने इस सनत पर मिनिमम टैक्स की शरह 1.5% से कम करके 0.5% करने की तजवीज़ दी है। ये छूट अप्रैल से सितंबर तक यानी 6 माह तक दी जाएगी। अफराद तनख्वाहदार तबके की सहूलत के लिए गोशवारों की मोबाइल एप्लीकेशन यानी मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाई गई है, जिससे इनकम टैक्स गोशवारों में 37% का इजाफा हुआ है। टैक्स जमा करवाने का एक खुदकार निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। स्मगलिंग और कानूनी अमल दरामद की एक कामयाब मुहिम चलाई गई, जिससे सीजर्स 19 से 30 अरब रुपए में इजाफा हुआ है। अल्लाह ताला के फजलो करम से कोरोना से कबल के अरसे में महसूलात इकट्ठा करने की शरह भी काबिल तारीफ है। डोमेस्टिक टैक्सेस में 27% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ जनाब स्पीकर। डोमेस्टिक टैक्स कलेक्शन में पहले 9 माह में हुकूमत के 27% का इजाफा हुआ। इसके साथ साथ करंट अकाउंट खसारे को कम करने के लिए हमने गैर जरूरी दरामदात का खात्मा किया। इस वजह से माली साल 2020 के लिए SBR का रेवेन्यू टारगेट जो कि 5,503 अरब रुपए था, दरामदात के सुकड़ने की वजह से यानी इंपोर्ट कंप्रेशन के बायस कम करके 4,801 अरब रुपए किया गया। बाद कोरोना की वबा ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम दुनिया की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। कोरोना की वबा के बाद लॉकडाउन और माशी सरगर्मियों के कम होने के बायस मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और बेरोजगारी और मुआशी सुस्तरवी से बचने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने 1200 अरब रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान किया। कोरोना वबा के बायस महसूलात इकट्ठा करने में दुश्वारी और कमी का सामना करना पड़ा, जिसका तखमीना तकरीबन 900 अरब रुपए है। कोरोना के बायस SBR के टारगेट में कमी की गई और अब यह टारगेट 3900 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। इस दौरान छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजरों के लिए एक फिक्स खुराक का पैकेज मुतारिफ करवाया गया है। इसके अलावा तामीराती सेक्टर के लिए एक तारीखी पैकेज भी मुतारिफ करवाया गया। इस पैकेज के बरवक्त इतलात से ये तवक्को की जा रही है कि दिहाड़ीदार मजदूर के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की की तरवीज और गैर मुराद याफ्ता तबके को नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत कम कीमत घर फराहम करना है। जनाब स्पीकर, हमने ऐसी पॉलिसी तजवीज़ की है जिससे मईशत को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और जब मईशत अवामी तकलीफ को कम करने और मतलूबा देखो आप एक एजुकेटेड आदमी मेहरबानी करे जो हाउस का डिकोरे में उसका ख्याल रखे, अपनी इज्जत का ख्याल रखे, प्लीज अपने उस पर रखे प्लीज। हमने ऐसी पॉलिसी तजवीज़ की है जिससे मईशत को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और बेलाखिर जब मईशत अवामी तकलीफ को कम करने और मतलूबा अमूमी फाइनेंसेस पैदा करने में कामयाब हो जाती है, फिर यह माली इस्तेहकाम यानी कंसोलिडेशन की तरफ जाएगी। बजट 2020-21 कारोबार को नाकामी से बचाने और गरीब अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए तैयार किया गया है। लिहाजा हम ऐसा बजट पेश कर रहे हैं जिसे रिलीफ बजट कहा जा सकता है और मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। जनाब स्पीकर, अब मैं कस्टम्स एक्ट 1969 में तजवीज़ करदा तब्दीलियां पेश करूंगा। मुझे ये ऐलान करने में बेहद खुशी महसूस हो रही है कि एक्सपोर्ट रिबेट को बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के एक्सपोर्टर के बैंक अकाउंट में बराह रास्त मुंतकली करने को खुदकार बनाया जा रहा है। रिबेट स्कीम तकरीबन 1 दहाई के बाद तब्दील की जा रही है और रिबेट क्लेम को आसान तर बनाया जा रहा है। ड्यूटी फ्री खाम माल, गुज़िश्ता साल इस हुकूमत ने कस्टम टैरिफ की इस्लाहात की एक जामिया मश्क का आगाज किया और खाम माल पर मुश्तमिल 1600 से ज्यादा टैरिफ लाइनों की कस्टम ड्यूटी को से मुस्तस्ना करार दिया। सनती शोबे की लगाई जाने वाली लागत को कम करने के लिए ये तजवीज़ किया जा रहा है कि खाम माल भी मुकम्मल तौर पर कस्टम ड्यूटियों से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। इन अशिया की फहरिस्त में केमिकल, लेदर, टेक्सटाइल, रबर, खाद में इस्तेमाल होने वाले खाम माल शामिल हैं। इन टैरिफ लाइनों में तकरीबन 20,000 अशिया शामिल हैं जो कुल दरामदात का 20% है, जिन पर कस्टम ड्यूटी को बिल्कुल 0% किया जा रहा है। 2000 टैरिफ लाइन पर कस्टम ड्यूटी की शरह में कमी। खाम माल
اور ثانوی اشیاء پر مشتمل 200 ٹیرف لائن پر عائد کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ ان اشیاء کی فہرست میں ربڑ، گھریلو اشیاء، خام مال وغیرہ شامل ہے۔ مقامی انجینئرنگ کے شعبے میں حوصلہ افزائی۔ مقامی انجینئرنگ کے شعبے کو حوصلہ افزائی کے لیے ہاٹ رولڈ کوئلز پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو 12.5% سے کم کر کے 6% پر لانے کی تجویز کی جا رہی ہے۔ اس اقدام سے پائپ، انڈر گراؤنڈ ٹینک، بوائلرز وغیرہ کی صنعت جو ہے اس کو فروغ ملے گا۔ اسمگلنگ کی ہوشناک شکنی کے لیے تجاویز۔ ماضی میں مختلف اشیاء پر پروہیبٹیو ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی گئی تھی۔ اگرچہ اس پالیسی سے درآمدات کو کم کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں افغانستان منتقل ہوئیں اور بعد ازاں اسمگلنگ کے ذریعے واپس پاکستان آ گئیں۔ یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ مختلف اشیاء مثلا کپڑے، سینیٹری ویئر، الیکٹروڈ، کمبلوں، پیڈ لاکس وغیرہ کو اسمگلنگ سے بچانے کے لیے ان پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو کم کیا جائے تاکہ اس بنا پر ضائع ہونے والے محصولات کو حاصل کیا جا سکے۔ معاشرے کے غریب طبقے کے لیے مدد۔ پاکستان کی غریب عوام کی صحت سے متعلقہ اخراجات کو کم کرنے کے لیے کورونا وائرس اور کینسر کی ڈائگنوسٹک کٹس پر عائد تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی جینیٹک مسائل میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹ پرہیزی فوڈ یعنی ڈائٹک فوڈ کی تمام درآمدی مرحلے پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے مستثنیٰ قرار دینے کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ ان کی قیمت کو کم کیا جا سکے۔ بچوں کی غذائیت کی کمی اور اس کے نتیجے میں نشو و نما کا رکنا ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے سپلیمنٹری فوڈ اب پاکستان میں عاملی ادارہ صحت کے تحت تیار کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کے دائرہ کو مزید وسیع کرنے کے لیے ان سپلیمنٹری فوڈ میں استعمال ہونے والے خام مال کو کسٹم ڈیوٹی سے مستثنیٰ قرار دینے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ کسٹمز اتھارٹی کے اختیارات میں کمی۔ اسمگلنگ کی سزاؤں کو عقلی اور جامعہ بنانے کے لیے کم سے کم سزا دینے کے قانون کو متعارف کروانے کی تجویز ہے تاکہ کسٹم حکام اپنی مرضی سے اسمگلنگ میں کسی شخص کو نہ چھوڑ سکیں۔ کسٹمز کے قانون میں ایڈوانس رولنگ کی شمولیت۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت کی پالیسیز کی شفافیت اور ان کا قابل عمل ہونا سرمایہ کاری کو فروغ دیتا ہے۔ اس بنیاد پر ایڈوانس رولنگ کے نظریے کو کسٹمز قوانین میں شامل کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے جو کہ عالمی سطح کے بہترین یعنی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے طریقہ کار کے اہم مطابق ہے۔ سیلز ٹیکس اور FED۔ غیر رجسٹرڈ شدہ افراد سے قومی شناختی کارڈ کی وصولی کی شرائط۔ ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے فائنانس ایکٹ 2019 میں قومی شناختی کارڈ کی شرط متعارف کروائی گئی تاکہ ان افراد کو جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں انہیں ٹیکس کے دائرہ کار میں لایا جائے۔ تاہم عوام کی سہولت کے لیے عام خریدار کے بغیر شناختی کارڈ کی خریداری کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ کووڈ-19 سے متعلقہ صحت کے ساز و سامان اکوپمنٹ کی درآمد پر استثناء میں توسیع۔ وفاقی حکومت نے صحت سے متعلقہ ساز و سامان کی برآمد اور بازار فراہمی پر 20 مارچ 2020 کو جاری کیے جانے والے SRO 237 کے ذریعے 3 ماہ کا استثناء فراہم کیا۔ کورونا بیماری کی بگڑتی صورتحال اور وزارت صحت کی سفارشات کے پیش نظر استثناء میں مزید 3 ماہ کی توسیع کے لیے تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 11ویں شیڈیول کو بہتر بنانا۔ سیلز ٹیکس رجیم کے مؤثر اطلاع کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ 11واں شیڈول تبدیل کیا جائے تاکہ غیر رجسٹرڈ یا نان ایکٹیو ٹیکس پیئر سے ٹیکس وصولی یکمشت کی جا سکے۔ اس سے ملک میں ٹیکس فائل کرنے کے رجحان کو فروغ ملے گا۔ درآمدی سگریٹس اور تمباکو اور الیکٹرانک سگریٹس پر FED کی شرح میں اضافہ۔ درآمدی سگریٹ، بیٹری، سگار، چھوٹے سگار اور تمباکو کی اور دیگر اشیاء پر FED کو عالمی ادارہ صحت کے معیارات کے مطابق 65% سے بڑھا کر 100% پر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح تمباکو کے متبادل اور سگریٹ کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ فلٹر راڈ پر عائد FED۔ فلٹر راڈ سگریٹ کی تیاری میں ایک بنیادی چیز ہے۔ فلٹر راڈ پر FED کی موجودہ شرح 0.75 روپے فی فلٹر ہے۔ تمباکو نوشوں میں کمی اور ٹیکس مینجمنٹ کی نگرانی اور اس کے اطلاع کو بہتر بنوانے کے لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ موجودہ شرح کو بڑھا کر 1 روپے فی کلو گرام کیا جائے۔ انرجی ڈرنک۔ کیفین پر مشتمل مشروبات صحت کے لیے خطرہ ہیں، اس وجہ سے ان کے استعمال میں کمی لانے کے لیے درآمدات اور مقامی فراہمی دونوں جگہ FED کو 13% سے بڑھا کر 25% کرنے کی تجویز کی جا رہی ہے۔
یہ قابل توجہ ہے کہ ایریٹڈ ڈرنکس پر پہلے ہی 13% FED نافذ ہے۔ ڈبل کیبن پک اپ پر FED کا نفاذ، مقامی اور درآمدی گاڑیوں اور SUVs پر FED کا اسٹرکچر پہلے سے موجود ہے۔ ڈبل کیبن پک اپ جس کا تعین فی الوقت اشیاء کی نقل و حرکت یعنی گڈس ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کے طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا استعمال ملک کے خوشحال طبقے میں بطور اسٹیٹس سمبل کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے بھی یکساں قیمت والی دوسری گاڑیوں کے مطابق ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ پوٹیشیم کلوریٹ کے ریٹ میں اضافہ، پوٹیشیم کلوریٹ کی درآمدی اور مقامی فراہمی پر 17% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 70% روپے فی کلو گرام بھی اضافی وصول کیا جاتا ہے۔ ماچس بنانے والوں کی صنعت کی سفارش پر یہ شرح 70 روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر 80 روپے فی کلو گرام کیا جا رہا ہے۔ یہ شرح وزارت دفاعی پیداوار منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن کے زیر نگرانی اداروں کی جانب سے کی جانے والی درآمد اور ان کی فراہمی پر لاگو نہیں ہوگی۔ بہتری کے اقدامات، جناب اسپیکر، ٹیکس نظام کو بہتر بنانے کے لیے درجہ ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ٹیکس کے نظام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 سال سے FBR نے بڑے ریٹیلرز کے لیے کمپیوٹرائز نظام متعارف کروایا ہے۔ ایسے ریٹیلرز کی تمام فروخت آن لائن نظام کے تحت FBR کے ساتھ منسلک ہے۔ موجودہ قانون میں ان افراد پر سیلز ٹیکس کی شرح پر 14% ہے، جس کو کورونا کی وبا کی وجہ سے 12% کرنے کی تجویز ہے۔ خام مال اشیاء کے غیر ضروری لمٹ پر ویسٹیج کا تعین، یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض کاروبار خام مال میں سیکٹر کے اوسط ویسٹیج یعنی ایوریج ویسٹیج سے زیادہ ویسٹیج دکھا کر کم سیلز ٹیکس دیتے ہیں۔ اس عمر کی حوصلہ شکنی کے لیے مختلف کاروباری سیکٹر کے لیے ویسٹیج کی حدود کو مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ شک 73 کے دائرہ کار میں توسیع، ٹیکس بیس کے دائرہ کار میں پالیسی کے اقدامات کے ذریعے توسیع کے لیے شک 73 میں ترمیم کی گئی تاکہ یہ صرف مینوفیکچررز کو پابند کر دے کہ وہ کسی بھی مالی سال میں غیر رجسٹرڈ شدہ افراد کو 100 ملین روپے تک کی اشیاء فراہم کر سکتے ہیں۔ اب یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ تمام رجسٹرڈ سپلائرز کو بھی درجے والا حد کا پابند کر دیا جائے تاکہ صرف مینوفیکچررز ہی اس عمل میں اکیلے نظر نہ آئیں۔ واضح رہے یہ شک صرف کاروبار کے لیے ہے اور عام صارفین اس شک سے متاثر نہیں ہوں گے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 12ویں شیڈیول میں تبدیلی، 12واں شیڈیول درآمد کے وقت 3% کے حساب سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس وصول کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔
لیکن خام مال اور ثانوی اشیاء کی ضرورت میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس صرف اس وقت دستیاب ہے جب کسٹم ڈیوٹی 16% سے کم ہو۔ اس شک نے مینوفیکچررز کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، چنانچہ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ زبان کو سادہ بنایا جائے اور خام مال اور ثانوی اشیاء اگر اپنے کارخانے کے لیے استعمال پر ہوں تو ان پر ٹیکس نہ عائد کیا جائے۔ سیمنٹ کا شعبہ ہماری معیشت کا نہایت اہم شعبہ ہے۔ وزیر اعظم کے تعمیراتی پیکج میں اس سیکٹر کی پیداوار میں اضافہ ایک اہم جز ہے۔ پچھلے سال اس شعبے پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 1.5 روپے فی کلو سے بڑھا کر 2 روپے فی کلو کیا گیا تھا۔ سیمنٹ کی پیداوار میں حالیہ کمی کے پیش نظر اس کو 2 روپے سے کم کر کے 1.75 روپے فی کلو کرنے کی تجویز ہے۔ فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005 میں چیزوں کی بحق سرکار ضبط کی۔ چیزوں کو ضبط کرنے والے کر کے قانون کے وقت دیتے ہوئے فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005 میں درج تمام چیزوں پر اس قانون کے لاگو کرنے کی تجویز ہے۔ اس میں سے FDR کو ٹیکس اکٹھا کرنے میں مدد ملے گی۔ ٹیکس افسر انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور FED کے قوانین میں مساوات پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ اگر کسی ٹیکس گزار نے قانونی نقطے پر اپیل کی ہے تو وہ ایک درخواست کے ذریعے سے عدالتی فیصلے کا اطلاق آنے والے سالوں پر بھی کروا سکے گا۔ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی سے متعلقہ قوانین میں تبدیلی۔ ADRC کی کمیٹی میں ممبران کی تقرری میں مزید شفافیت، اسے مزید جامع بنانے اور زیادہ اختیارات دینے کہ اس کے فیصلے کو قبولیت دینے کے ٹیکس کے سیکشن 47D اور FED کے سیکشن 38 میں ترامیم کی تجویز ہے۔ ٹیکس گزار کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ وہ اپیلز کے فورم سے اپنی اپیل واپس لے۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کاسٹ اکاؤنٹنٹ یا وکیل جس کا ٹیکس کے شعبے میں 10 سال کا تجربہ ہو یا کوئی مشہور بزنس مین بھی ADRC کا رکن بن سکے گا۔ ADRC کی کمیٹی میں موجود ٹیکس پر وصولی اسٹے کی سہولت ہو۔ اگر ٹیکس گزار 60 دن کے اندر اپنی اپیل واپس لے لیتا ہے تو کمشنر پر کمیٹی کا فیصلہ قبول کرنا ضروری نہ ہوگا۔ گوادر فری زون اور گوادر پورٹ کو ٹیکس سہولیات۔ صدر پاکستان نے 6 اکتوبر 2019 کو گوادر پورٹ اور گوادر فری زون سے متعلق ٹیکس قوانین کی منظوری دی تھی۔ ان تمام قوانین کو فائنانس بل 2020 میں شامل کیا جا رہا ہے اور تمام قوانین کا جہاں جہاں اندراج ہوتا ہے وہ 1 جون 2020 سے قابل عمل ہوں گے۔ FED ایکٹ کے تحت نان ڈیوٹی پیڈ آئٹم کے قوانین کے دائرہ کار کو بڑھانا۔ بغیر FED کی ادائیگی کے بہت سی اشیاء کی فروخت کے مد نظر یہ تجویز ہے کہ سگریٹ اور مشروبات کے علاوہ تمام اشیاء جن پر FED لاگو ہوتی ہے اگر وہ بغیر ڈیوٹی کی ادائیگی کے پکڑی جاتی ہیں تو ان پر تمام قوانین لاگو ہوں گے، جس کے لیے FED کی قوانین 26 یا 27 میں ترامیم کی تجویز ہے۔ 9ویں شیڈول میں ترمیم۔ موبائل فون پر سیلز ٹیکس فائنانس ایکٹ 2014 کے تحت 9ویں شیڈول کا سیلز ٹیکس ایکٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ ECC اور کابینہ کی تجویز سے منظور ہونے والی ایک کمپریہنسو موبائل فون پالیسی جو ہے اس کے مطابق پاکستان میں بنائے جانے والے فون پر سیلز ٹیکس کو کم کیا جا رہا ہے۔ آڈٹ کے معاملات کو الیکٹرانک ذرائع سے سر انجام دینے کا تصور۔ آڈٹ کی سماعت کو ویڈیو لنکس کے ذریعے سر انجام دینا ایک نئی اور وقت کی ضرورت ہے، خاص طور پر کورونا کے موجودہ حالات میں یہ نہایت اہمیت کا حامل تصور ہے۔ قانون میں ترمیم کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے آڈٹ کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ بورڈ کی ڈیٹا بیس تک فوری رسائی دینا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو مختلف اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی فراہم کرنے کے لیے نئی دفعات قانون میں شامل کی جا رہی ہیں، جس سے متعلقہ ادارے معلومات کو آن لائن شیئر کر سکیں گے۔ اب میں آتا ہوں کاروبار کرنے میں آسانی کی تجاویز کے اوپر۔ ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم میں آسانی۔ فی الوقت ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم بہت طویل ہے جو نہ صرف ود ہولڈنگ ٹیکس کی نگرانی کو پیچیدہ بناتی ہے بلکہ ٹیکس گزاروں کے لیے تعمیل یعنی کمپلائنس کی لاگت کو بھی بڑھاتی ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم کو آسان بنانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ 9 ود ہولڈنگ شکوں کو حذف کیا جائے اور ان میں شادی ہالوں اور تعلیمی اداروں میں ٹیکس گزار والدین کے بچوں پر فیس کا جو ٹیکس لگتا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ EPC کے تحت آف شور سپلائز کی ٹیکس ود ہولڈنگ میں کمی۔ نان ریزیڈنٹس پر 30% کی موجودہ شرح بہت زیادہ ہے، لہذا بین الاقوامی معیار کے مطابق اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اقدامات CPEX کے منصوبوں کی تعمیل میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ درآمدات پر ٹیکس میں کمی۔ کمرشل امپورٹرز اور مینوفیکچررز کو یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے کیپٹل گڈز کے امپورٹ میں ٹیکس کے بگاڑ سے بچنے کے لیے محصولات کی مزید وصولی اور چھوٹے اور درمیانے مینوفیکچررز کی سہولت کے لیے ایک بنیادی تبدیلی کی تجویز ہے۔ اس تجویز کے تحت درآمدات پر انکم ٹیکس کی شرح کو خام مال پر 5.5% سے کم کر کے 2% اور مشینری پر ٹیکس کو 5.5% سے کم کر کے 1% کیا جا رہا ہے۔
اس کے ساتھ اس فکس سے منسلک ایگزامینیشن سرٹیفکیٹ کا نظام بھی ختم کیا جا رہا ہے. کاروباری اخراجات کی نقل ادائیگیوں میں یہ حد میں اضافہ. کاروبار میں سہولت اور کاروبار کی لاگت میں کمی کرنے کے لیے سیکشن 21 سب سیکشن 1 کی موجودہ حد کو 10,000 سے بڑھا کر 25,000 کیا جا رہا ہے. اس طرح کاروبار میں ایک اکاؤنٹ ہیڈ میں جو موجودہ 50,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ کرنے کی تجویز ہے. اس طرح کاروباری افراد کی سہولت کے لیے تنخواہوں اور اجرت دینے کے لیے نقد رقم کی حد کو 15,000 سے بڑھا کر 25,000 روپے کیا جا رہا ہے. افراد اور اے او پی ایسوسیشن آف پرسنز کو کرائے کی آمدن سے اخراجات کی اجازت. تمام افراد اور اے او پیز کو یکساں مواقع دینے کے لیے اور پراپرٹی انکم میں تضادات کو دور کرنے کے لیے تمام افراد اور اے او پی کی پراپرٹی انکم میں اخراجات منہا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی. بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تجویز ہے کہ 1 سال میں بیرونی ترسیلات یعنی فورن ریمیٹنسز کو بینک نکلوانے اور دوسرے بینک میں منتقل کرنے پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. سمندر پار پاکستانی سیونگ بلز میں سرمایہ کاری کا فروغ. سمندر پار پاکستانی سیونگ بلز میں افراد کی جانب سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب FCRA کی طرز پر قرضے کیے ایک انسٹرومنٹ کو جاری کیا جا رہا ہے. یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ایسے NRAR اکاؤنٹس کو ٹیکس سے استثنا فراہم کی جائے. مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ. فی الوقت انکم ٹیکس ریفنڈ متعلقہ فیڈرل کمیشن کے افسران کی جانب سے دستخط شدہ ریفنڈز واؤچر کے ذریعے تصدیق آمد درآمد اور جاری کیا جاتا ہے. یہ نظام فرسودہ ہے اور اس میں ہاتھ کے ذریعے کام کاج کی وجہ سے ٹیکس گزار اور ریفنڈ جاری کرنے والے افسران کے درمیان رابطے کے باعث غبن کا اندیشہ رہتا ہے. چنانچہ شفافیت کو فروغ دینے اور ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے کے طریقہ کار میں کارکردگی لانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ ایک مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ یعنی سینٹرلائز انکم ٹیکس ریفنڈ سسٹم شروع کیا جائے. حج گروپ آپریٹرز کے لیے انہیں غیر مقامی افراد کو ادائیگی کرتے وقت سیکشن 152 کے تحت ٹیکس کٹوتی سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے. معاشرے کے غریب طبقے کو ٹیکس کے اثر سے بچانے کے لیے موٹر وہیکلز کی تاریخ میں ایک تشریح کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ سیکشن 231B اور 234 کے تحت آٹو رکشا، موٹر سائیکل رکشا اور 200 cc تک موٹر سائیکل پر ایڈوانس ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا. یہ تشریح معاشرے کے غریب افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے مقصد کے لیے جاری کی جا رہی ہے. آکشن کے نتیجے میں وصول کیے جانے والے ٹیکس. فی الوقت سیکشن 236A کے تحت ایڈوانس ٹیکس جائیداد کی نیلامی کے وقت وصول کیا جاتا ہے. اس قسم کی رقم اگر ایک ساتھ میں وصول کی جائے تو اس پر ٹیکس کی ادائیگی بھی قسطوں میں دینے کی سہولت دی جا رہی ہے. فی الوقت ہر معینہ شخص پر اشیاء کی فروخت کے وقت ادائیگی، خدمات کی فراہمی یا پیش کرنے پر یا معاہدے کی انجام دہی پر ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ ہے. افراد اور شراکتی کاروبار کے ود ہولڈنگ ایجنٹ بننے کے لیے فروخت کی موجودہ حد کو 5 کروڑ سے بڑھا کر 10 کروڑ کیا جا رہا ہے. اس طرح سے چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کو آسانی ملے گی. کاروبار میں آسانی پیدا کرنے اور پبلک لمیٹڈ کمپنیز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ان اداروں کو ایگزیمپشن کے سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست جمع کروانے میں 15 دن کے اندر سہولت فراہم کی جائے گی. اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر سسٹم کے ذریعے آٹومیٹکلی یعنی خود بخود سے سرٹیفکیٹ کا اجرا کر دیا جائے گا. اگریڈ اسیسمنٹ. اس وقت ٹیکس کے ڈسپیوٹس کو حل کرنے کا واضح نظام موجود نہیں، جس کی وجہ سے سائلوں کے مقدمات سالوں تک چلتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کو معاوضے کے تحت ٹیکس ادا کر کے بیجا مقدمات سے نجات دلائی جائے، جس کے لیے قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہیں. تنازعات کے متبادل حل کے نظام کو مضبوط بنانے اور مقدمے بازی کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ متاثرہ ٹیکس گزار کے لیے اس نظام کے فیصلوں کو لازمی طور پر ماننے کی پابندی نہ لگائی جائے. اس نظام کے تحت ہونے والے فیصلوں پر عمل صرف اس صورت میں لازمی ہوگا جب ایسا ٹیکس گزار اس فیصلے سے مطمئن ہوگا. ود ہولڈنگ ٹیکس کے متعدد دفعات کے تحت استثنا کے سرٹیفکیٹ کی فراہمی کے طریقہ کار کو شفاف بنانے کے لیے تجویز ہے کہ اس حوالے سے واضح طریقہ کار بنایا جائے. اس نظام میں متعدد امتیازی ایگزیمپشنز کا خاتمہ بھی شامل ہے. مزید برآں کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے غرض سے باب 12 کے تحت یعنی شیڈول 12 کے تحت ایڈوانس ٹیکس کے طور پر وصول کیے گئے متعدد ہولڈنگ ٹیکسز کے حوالے سے استثنا کے ایگزیمپشن سرٹیفکیٹس کے حصول کی سہولت ایسے ٹیکس گزاروں کو بھی فراہم کرنے کی تجویز ہے جو مذکورہ ٹیکس سال کے لیے اپنے ذمے کا ایڈوانس ٹیکس پہلے سے ادا کر چکے ہیں. تعلیمی ادارے.
قانون پر عمل نہ کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے افراد کو جو ٹیکس گزاروں یعنی ایکٹیو ٹیکس پیز لسٹ میں موجود نہ ہو، اسکول کی 2 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ فیس پر 100% سزائے ٹیکس وصول کیا جائے۔ REIT اسکیم کے تحت رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے غیر منقولہ جائیداد کی فروخت سے حاصل ہونے والے منافع کی ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے، بشرطہ کہ رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ 30 جون 2020 تک مکمل کر لی گئی۔ تجویز ہے کہ اس مدت کو 30 جون 2021 تک بڑھا دیا جائے۔ خدمات پر یعنی سروسز پر 8% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، تاہم کچھ مخصوص شعبوں میں کم منافع ہونے کے باعث 3% ٹیکس کاٹا جاتا ہے، تاہم نان ریزیڈنٹس کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کو یہ رعایت فراہم نہیں کی گئی ہے، جو کہ غیر امتیازی سلوک ہے۔ اس لیے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی نان ریزیڈنٹ مقیم ٹیکس گزاروں کے درمیان اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ ان خدمات پر ایڈوانس ٹیکس کی کٹوتی کی شرح کو PEs کے پر 3% تک کر دیا جائے۔ خصوصی معاشی زونز کے لیے رعایتیں۔ خصوصی معاشی زونز میں کاروبار کے قیام اور وہاں سرمایہ کاری اور مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ خصوصی معاشی زونز کے ڈیولپرز کو جو رعایتیں اور سہولیات حاصل ہیں وہ معاون ڈیولپرز کو بھی فراہم کی جائیں۔ ٹول مینوفیکچرنگ، اس کی کٹوتی کی شرح کو PEs کے پر 3% تک کر دیا جائے۔ خصوصی معاشی زونز کے لیے رعایتیں۔ خصوصی معاشی زونز میں کاروبار کے قیام اور وہاں سرمایہ کاری اور مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ خصوصی معاشی زونز کے ڈیولپرز کو جو رعایتیں اور سہولیات حاصل ہیں وہ معاون ڈیولپرز کو بھی فراہم کی جائیں۔ ٹول مینوفیکچرنگ، اس وقت ٹول مینوفیکچرنگ کے لیے ٹیکس کی شرح 8% ہے۔ تجویز ہے کہ اس شرح کو کمپنیوں کے لیے 4% اور دیگر کے لیے 4.5% کر دیا جائے۔ اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ٹیکس کی مؤثر شرح نارمل ٹیکس ریٹ سے غیر موضوع طور پر زیادہ نہ ہو۔ قانون کو سادہ بنانے اور کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ 10ویں شیڈول کے تحت صرف پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پر کٹوتی کی اضافی شرح کا اطلاق کیا جائے، تاکہ اگر رقومات اشیاء کی فروخت سے حاصل کی جا رہی ہیں اور ماضی میں اس بنا پر 10ویں شیڈول کے تحت ان پر کٹوتی کا اطلاق نہ ہو اور ان رقومات کے وصول کنندہ کے طور پر نان ریزیڈنٹ ٹیکس گزاروں کو دگنے ٹیکس کٹوتی سے استثنا دیا جائے۔ بجلی کے اخراجات کی ٹریٹمنٹ۔ ٹیکس بیس میں ایکسپینشن کے غرض سے تجویز ہے کہ بجلی کے اخراجات کو مخصوص شرائط کے تحت قابل قبول کاروباری کٹوتیوں میں شمار کیا جائے، جس میں موجودہ استعمال کنندہ کے مکمل فوائد کا اندراج لازم کر دیا جائے۔ غیر رجسٹرڈ افراد کو سپلائی۔ ٹیکس بیس کی ایکسپینشن میں کاروبار کی دستاویزی شکل میں لانے کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے کاروباری اخراجات جو کسی ایسی صنعتی ادارے کے لیے کیے جا رہے ہیں جو کسی غیر رجسٹرڈ فرد کو سپلائی فراہم کرتے ہیں تو ان اخراجات کو 80% تک محدود کرنے کی اجازت ہے۔ معلومات کی رازداری۔ رجسٹریشن کی معلومات کی درستگی اور اس کے تحفظ کے لیے تجویز ہے کہ ایکٹیو ٹیکس پیز لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ٹیکس گزاروں کے پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنے اور اس کی تصدیق کو لازمی قرار دیا جائے۔ اس ترمیم کی بدولت ٹیکس گزاروں سے درست ٹیکس وصول کرنے میں مدد ملے گی۔ مخصوص اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی۔ تیسرے فریق یعنی تھرڈ پارٹی پر مبنی ذرائع سے معلومات کے حصول آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تجزیے کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ٹیکس کم دینے والے لوگوں کو جانچنے کے نظام کی فعالی کے لیے تجویز ہے کہ مختلف اداروں سے خود کار مطالبے پر معلومات کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے تاکہ ٹیکس بیس میں وسعت کی کوششوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ آٹومیٹڈ ایڈجسٹڈ اسیسمنٹ۔ ایسے گوشواروں کو جمع کروانا جنہیں قانون کی روح سے اسیسمنٹ تصور کیا جاتا ہے کے حوالے سے متعدد تکنیکی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ٹیکس گزاروں کی طرف سے جمع کروائے جانے والے گوشواروں کی ابتدائی پروسیسنگ کمپیوٹر کے ذریعے سے کی جائے تاکہ اگر گوشواروں میں حساب کتاب میں غلطی، کلیم یا کوئی کٹوتی ہو تو ٹیکس کریڈٹ یا نقصانات جن کے آرڈیننس کے تحت اجازت نہیں ہے موجود ہوں تو انہیں دور کر لیا جائے۔ تجویز ہے کہ یہ پروسیسنگ خود کا نظام یعنی آٹومیٹڈ نظام کے ذریعے کی جائے۔ ٹیکس گزاروں کی حقیقی آمدن کے تعین کے لیے یہ تجویز ہے کہ پیداوار اور فروخت کا تعین بینچ مارکنگ ریشیو اور محصولات کے اندازوں کی بنیاد پر کیا جائے۔ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ہے، اس سے اسیسمنٹ پروسیس ہوگا اور نظام میں مثبت آئے گی۔ ای آڈٹ۔ آڈٹ کے پروسیس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تجویز ہے کہ ای آڈٹ اسیسمنٹ متعارف کرایا جائے۔ بعض طرح آڈٹ ویڈیو لنک اور دیگر آن لائن سہولیات کے ذریعے بھی کیا جا سکے گا۔ ود ہولڈنگ ٹیکسز کے دائرہ کار کو بڑھانے
اور اس حوالے سے تمام افراد کے کاروباری لین دین پر نظر رکھنے کے لیے تجویز ہے کہ دفعہ 236V کے تحت معدنیات پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی کو ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل افراد تک بڑھا دیا جائے۔ قانون میں تضادات کا خاتمہ۔ جناب اسپیکر، اس وقت بینک کے منافع جات کی فراہمی کے حوالے سے مختلف ریٹ موجود ہیں، تاہم بینکوں کے پاس مطلوبہ نظام موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے حاصل کرنے والے افراد پر مختلف شرحوں سے ٹیکس عائد کر سکیں۔ اس لیے منافع پر حاصل ہونے والے آمدنی سب کے لیے یکساں 15% ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز ہے۔ سیکشن 113 کے تحت افراد AOPs پر سیکشن 113 کے تحت لاگو ہے، لہٰذا ریزیڈنٹ کمپنی کے علاوہ افراد اور AOPs منیمم ٹیکس کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ تجویز ہے کہ نان ریزیڈنٹ اور ریزیڈنٹ پر ٹیکس کو یکساں کر دیا جائے۔ بہت سے کیسز میں مہنگی گاڑیوں کو لیز پر لیا جاتا ہے اور ٹیکس کی واجب ادائیگی کو کم کرنے کے لیے کٹوتی کی بھاری دعوے کیے جاتے ہیں۔ کاروبار کے لیے لی گئی گاڑیوں کی لاگت کو بالائی حد 25 لاکھ روپے موجود ہے، مگر لیز پر یہ شرائط لاگو نہیں۔ تجویز ہے کہ اس معیار کو خرید کردہ اور لیز پر لی گئی گاڑیوں پر نظام کو یکساں کر دیا جائے۔ آدھے سال کے اصولوں کی بنیاد پر ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی۔ سال کے اختتام پر اثاثوں کی خریداری اور پھر پورے سال کے لیے ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی کی پریکٹس کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق آدھے سال کی بنیاد پر ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی کا اصول مترادف کرایا جائے۔ بیس ایروجن کی بنیاد پر منافع کی تبدیلی۔ اس رجحان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ غیر ملکی شراکت داروں سے سود کی کٹوتی کو بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق محدود کیا جائے۔ فیٹس کے تقاضے۔ عطیات کی نگرانی اور منی لانڈرنگ سے بچنے کے لیے تجویز ہے کہ دوسرے شیڈول کی شق 61 کے تحت مخصوص اداروں کو دیے جانے والے عطیات کی مخصوص شرائط کے ساتھ استثنا دیا جائے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ NPO اسٹیٹس کے تحت درکار دستاویزات کو مکمل کیا جائے، تجویز ہے کہ دوسرے شیڈول کی شق 66 کے تحت مخصوص اداروں کی آمدن کو ٹیکس سے مستثنا قرار دیا جائے، جس کے لیے دفعہ 100C کے تحت 100% ٹیکس کریڈٹ کی مطلوبہ شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کا اطلاق 1 جولائی 2021 سے ہوگا۔ غیر منافع بخش اور فلاحی تنظیموں کی طرف سے قانون پر مؤثر عمل درآمد۔ تجویز ہے کہ غیر منافع بخش تنظیموں NPOs، ٹرسٹ اور فلاحی اداروں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ 100% ٹیکس کریڈٹ کے حصول کے لیے سابقہ ٹیکس سال کے دوران حاصل ہونے والے رضاکارانہ چندوں اور عطیات کی گوشواروں کو جمع کروائیں۔ مزید NPO کی تعریف میں ترمیم کرتے ہوئے اس میں صرف ایسی تنظیموں کو شامل رکھا جائے جو عوام الناس کے فائدے کے لیے کی جانے والی سرگرمیوں میں مشغول ہیں۔ اسسمنٹ کے باوجود بھاری رقم ایک طویل عرصے تک قابل ادائیگی ہو تو تجویز ہے کہ پہلی اپیلیٹ اتھارٹی کی طرف سے اپیل پر فیصلے کے بعد دوسری اپیل دائر کرنے کے لیے یہ شرط عائد کی جائے کہ اسی اپیل پر دائر کرنے سے قبل کمشنر کی طرف سے روکے گئے ٹیکسز کے 10% کے برابر ادائیگی کی جائے۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی نظر ثانی۔ یہ تجویز ہے کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی نظر ثانی کو کمشنر کی اجازت سے مشروط کیا جائے، جیسا کہ آمدن کے گوشواروں کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایڈوانس ٹیکس کے حسابات کے لیے معلومات کی فراہمی۔ آئرس کے ذریعے ایڈوانس ٹیکس کے خود کار حساب کتاب کے لیے یہ تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کے لیے لازم قرار دے دیا جائے کہ ان سے وصول کیے گئے ٹیکس کے حوالے سے معلومات ایک تجویز کردہ فارمیٹ کی صورت میں فراہم کریں تاکہ سسٹم ان کی طرف سے ادا کردہ ٹیکس پر خود کار ٹیکس کریڈٹ فراہم کر سکے اور پہلے سے ادا کردہ ٹیکسز کے حوالے سے ایڈوانس ٹیکس کو کم کیا جا سکے۔ مزید برآں سسٹم کو اس قابل بنانے کے لیے کہ خود کار طریقے سے قابل ادائیگی ایڈوانس ٹیکس کا حساب کتاب کر سکے، تجویز ہے کہ ایسے ٹیکس گزاروں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ آئرس کے ذریعے سہ ماہی کے منافع جات کی معلومات اس مہینے کے 5 تاریخ تک فراہم کریں گے جس میں کہ ایڈوانس ٹیکس ادا کیا جانا ہو۔ کیپٹل گینز۔ ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرانے کے غرض سے کیپٹل گینز اور ہولڈنگ عرصے کے ساتھ یکساں کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ غیر مقولہ جائیداد کی فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد 5 سال سے کم کر کے 4 سال کر دی جائے۔ نان ریزیڈنٹ کے لیے 100% سے زیادہ ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹ سے چھوٹ۔ بین الاقوامی معاہدے کی وجہ سے یہ تجویز ہے کہ نان ریزیڈنٹ افراد پر رائلٹی کی ادائیگی، ٹیکنیکل خدمات کے لیے فیس، انشورنس پریمیم اور دیگر ادائیگیوں کی صورت میں ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہ ہونے کی بنا پر لاگو ہونے والی 100% سے زیادہ شرح واپس لی جائے۔ شپنگ۔ اس وقت شپنگ کے کاروبار سے وابستہ ریزیڈنٹ پرسن پر فرض کردہ انکم ٹیکس سیکشن 7A کے تحت جون 2020 تک لاگو ہے۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ مذکورہ سیکشن کی فعالیت کو ٹیکس سال 2023 تک توسیع کر دیا جائے۔ آمدنی ظاہر کرنے کے لیے آسانی۔
موجودہ قانون کے تحت ایک شخص جس کی آمدن پر فائنل ٹیکس لگتا ہے اسے آمدن کے گوشوارے دفعہ 114 کے بجائے 115 کے تحت جمع کرانے پڑتے ہیں۔ ٹیکس قوانین پر آسان عمل درآمد اور کاروبار میں آسانی کی خاطر یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کو دفعہ 114 کے تحت گوشوارے کا حصہ بنایا جائے۔ اپیل کرنے کے لیے ادا کی جانے والی فیس میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے فولڈر کے اندر موجود ہیں۔ نیلامی کے ذریعے جائیداد کی فروخت کے سلسلے میں لائسنس کی تجدید اور ادائیگی کو بذریعہ اقساط کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ مشینری یا آلات کے استعمال پر منیمم ٹیکس۔ سیکشن 236 کیو یہ تقاضا کرتا ہے کہ مقررہ شخص سائنسی یا تجارتی آلات کے استعمال کے حق کے سلسلے میں کی جانے والی ادائیگیوں یا مشینری کے کرائے کے سلسلے میں ادائیگیوں پر ٹیکس کی کٹوتی کرے۔ اس سیکشن کے تحت عائد شدہ ایڈوانس ٹیکس جو کہ حتمی ہوتا ہے اصل آمدن پر عائد ٹیکس کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اس کا اطلاق فرضی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس ٹیکس کے بارے میں تجویز کیا جاتا ہے کہ اسے منیمم ٹیکس رکھا جائے اور درستگی کے لیے ترمیم کی جائے۔ سیکشن 165 کے تحت طے ماہی بنیادوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی اسٹیٹمنٹ جمع کرانا۔ مانیٹرنگ کے عمل کے معیار میں بہتری لانے کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اسٹیٹمنٹس کو طے معیاری کی بنیاد پر جمع کیا جائے جو کہ اس وقت اس بنیاد پر جمع نہیں ہو رہا۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے ریکوری پاور کی شمولیت وصولی کے عمل کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 میں شامل قانون کو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا حصہ بنایا جائے جس سے ٹیکسوں کی وصولیوں میں مدد ملے گی۔ اور آخر میں غیر منقولہ جائیداد کی فروخت پر آمدن کے سلسلے میں ٹیکسوں میں ریلیز کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کیپٹل گین کی مدت کو 8 سال سے کم کر کے 4 سال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ کیپٹل گین کی مقدار میں بھی ہر سال 25% کمی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیپٹل گین ٹیکس کے شرح میں 50% کمی کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کا اہتمام اس دعا پر کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ طاقت اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس مشکل دور سے استقامت اور صبر کے ساتھ گزریں، اور ہمیں یہ امید ہے کہ عظیم عوامی مفاد کے لیے ہمیں آپ کی غیر